السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے بیچ مولانا محمد میر جمال۔ میں آج آپ لوگوں کے بیچ ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں جو کہ مولانا رضی اللہ صاحب حشمتی ویسٹ بنگال اسلام پور کے ہیں۔ آج 2-3 دن سے واٹس ایپ فیس بک میں گردش ہو رہا ہے، سوچا آپ لوگوں کے بیچ شیئر کروں۔ مولانا حشمتی صاحب، آپ سے میری ریکویسٹ ہے، آپ سے میری عاجزی ہے، آپ سے میری درخواست ہے، بنتی ہے کہ ایسے بے دلائل چیزوں کو شیئر نہ کریں، ایسی بے دلائل چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ مولانا حشمتی صاحب، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسی بات کیوں کر رہا ہوں، حالانکہ میرا بھی تعلق، میرا بھی وابستگی اہل سنت والجماعت سے ہے۔ چلیے ناظرین، میں پھر آپ لوگوں کے بیچ پھر ملتا ہوں اس ویڈیو کے بعد۔ میں سبھی حضرات، سبھی دیش واسیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو پردھان منتری نریندر مودی نے لوگوں سے اپیل کی ہے، اس اپیل کو مانیں اور اس پر چلیں، اور سبھی لوگ ایک دوسرے سے دوری بنا کے رکھیں اور سبھی لوگوں کا آپس میں ساتھ دیں۔ اور میں ایک بات اور کہوں گا کہ جو دلی کے اندر ابھی ہوا ہے، جو تبلیغی جماعت یہ جہادی تنظیم ہے، یہ آتنکوادیوں کی تنظیم ہے، اس سے سبھی حضراتوں کو ہمیشہ تکلیف ہوئی ہے، اور یہی وہ جماعت ہے، یہ ایسی جماعت ہے جو میں صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ جماعت ہے، تبلیغی جماعت، جو کربلا کے میدان میں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کیا، یہی وہ جماعت ہے۔ یہ جماعت کبھی کسی کا بھلا نہیں کی، اور اس جماعت سے ہمیشہ سبھی کا نقصان ہی ہوا ہے، سبھی دھرم کا نقصان ہوا ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں کہ اس جماعت پر سخت سے سخت کڑی سزا ہونی چاہیے، اور جو دلی کے اندر دنگا ہوا ہے، فساد ہوا ہے، یہ تبلیغی جماعت نے جو لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اس پر کارروائی، سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ کا پریچے دے دیجیے ایک بار۔ میں محمد رضی اللہ حشمتی، اسلام پور سنی بریلوی جامع مسجد کا امام۔ تو سامعین، دیکھیے آپ مولانا حشمتی صاحب کا یہ ویڈیو، کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو؟ ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے؟ میرے خیال سے ایسے لوگوں کو مطلب پرست، مفاد پرست، زمین بقاؤ، ایمان فروغ کہا جاتا ہے۔ انسان اپنا روٹی سیکنے کے لیے کچھ بھی کہہ لیتا ہے، اناپ شناپ بول دیتا ہے۔ مولانا حشمتی صاحب، آپ کی اس ویڈیو میں، آپ کی اس کلام میں کوئی دلائل نہیں ہے، بے دلیل بات ہے، یہ بے دلیل بات ہے۔ یہ اگر یہ بات سچ ہوتا تو سب سے پہلے اس قسم کی ویڈیو، اس قسم کی بات، اس قسم کا کوئی الفاظ ہمارے دارالقضاء سے شائع ہوتا، پھر اس کے بعد آستانہ اعلیٰ حضرت سے ہوتا، پھر اس کے بعد جو ہے کشوشا شریف سے ہوتا، مبارک پور سے ہوتا، دارالعلوم اشرفیہ سے ہوتا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جتنے ادارے ہیں، کہیں سے کسی کے جانب سے اس قسم کی کوئی ویڈیو، کوئی الفاظ شائع نہیں ہوا ہے۔ ہمارے جو اکابرین ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو رہنما ہیں، کسی کی جانب سے اس قسم کے کوئی الفاظ شائع نہیں ہوا ہے۔ مولانا حشمتی صاحب، میں مانتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں، ہمارے درمیان بھی اختلافات ہیں، لیکن آج وقت اور سمے آ چکا ہے کہ ہمیں تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک صف میں کھڑا ہونا ہے، اور ایک ہی پلیٹ فارم پر جا کے ہمیں جو ہے کھڑا ہونا ہے، چاہے ہم اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں، تبلیغ والے ہوں، شافعی ہو، حنبلی ہو، چاہے کسی بھی مسلک کے ہو۔ اگر خدا کے ماننے والے ہیں، میرے آقا کے پروانے ہیں، میرے آقا کے دیوانے ہیں، اگر میرے آقا کے امتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ سب کو آج اتفاق اور اتحاد کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ ورنہ اگر آج ہم اس اختلافات کو اجاگر کریں گے تو غیر ہمارے اوپر جو ہے حاوی ہو جائے گا، غیر ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہو جائے گا، اور غیر ہمارے اوپر آج حاوی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر ہمارے اوپر جو آج حاوی ہے، تو آپ جیسے لوگوں کی ہی وجہ سے، آپ جیسے کم علم لوگوں کے باتوں سے، آپ جیسے کم علم لوگوں کی سوچ کے ہی وجہ سے۔ مولانا حشمتی صاحب، اگر نظام الدین سے کرونا وائرس پھیل سکتا ہے تو دلی کی سرزمین آنند بہار میں آج 2 لاکھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور سرکار ان لوگوں کو الگ الگ کرنے کے اور گھر تک پہنچانے کا کوئی اقدام بھی نہیں سوچ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو آج ایک جگہ ہیں، تو ان لوگوں سے کرونا وائرس کا خوف نہیں ہے، ان لوگوں سے کرونا وائرس پھیلنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ آج سرزمین دلی میں، انڈیا گیٹ کے ارد گرد آس پاس میں بدیشیاں آ کے سینکڑوں پناہ لے چکے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں۔
کیا ان لوگوں سے وائرس کا کوئی خوف نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اندیشہ نہیں ہے؟ مولانا حشمتی صاحب، آپ نے مودی جی کی باتوں کو تائید کی ہے، ہم بھی تائید کرتے ہیں کہ الگ رہیں، دور رہیں، مسجد سے دور رہیں، مسجد کو لاک لگائیں۔ بالکل پورے ہندوستان میں تقریباً مساجد جو ہے آج لاک لگے ہوئے ہیں، اور ہم بھی جو ہے مانتے ہیں، اور کیوں نہ مانیں گے؟ اس لیے کہ ہم بھی ہندوستان ہیں، ہم بھی ہندوستانی ہیں، اور انسان جس دیش میں رہتا ہے اس دیش کی سمویدھان کو ماننا، اس دیش کی سمویدھان کا پالن کرنا، اس دیش کے قوانین اور ضوابط کو ماننا ہر انسان کا انسانی فریضہ ہوتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن مولانا حشمتی صاحب، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ آج 1450 سال پہلے کی بات ہے، جب میرے آقا کا دور تھا، میرے آقا کے صحابہ کا دور تھا، جب میرے آقا کے زمانے میں 1450 سال پہلے کوئی آسمانی بلا آتی تھی، کوئی آفت آتا تھا، کوئی لاحق مرض آتا تھا، تو میرے صحابہ کیا کرتے تھے؟ مسجد کو لاک نہیں کرتے تھے۔ میرے صحابہ یہ کرتے تھے، مسجد کے جانب جو ہے رخ کرتے تھے، خانہ خدا پہنچتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، اور خدا کو منانے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر اللہ کو راضی کر کے اس بلا سے نجات ہو کے گھر لوٹتے تھے۔ مولانا حشمتی صاحب، آپ کو اسلام پور کے لوگ ہی جانتے ہیں، اسلام پور کے حد تک ہی شاید آپ کی شہرت ہے، لیکن ان لوگوں کا خیال رکھیے جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے رہنما ہیں۔ اس قسم کے ویڈیو شیئر کرنے سے ہمارے علماء کے اوپر، ہمارے رہبروں کے اوپر، ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو اکابرین ہیں ان لوگوں کے اوپر جو ہے بات آ سکتی ہے۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے، آپ سے میری ونتی ہے، گزارش ہے، آئندہ اس طرح کا کوئی ویڈیو شائع نہ کریں۔